نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال في موضع آخر بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب وقال في موضع آخر بسم الله الرحمن الرحيم إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ محترم معزز بزرگان دین، نوجوانان اسلام، ملت اسلامیہ کی ماں اور بہنوں، ہر طرح کی تعریف بڑائی، بزرگی، کبریائی، عظمت و جلالت کے لائق اور قابل ذات اللہ عز و جل کی ہے۔ اسی طرح ہر عیب سے پاکی و صفائی کے لائق اور قابل ذات اللہ عز و جل کی ہے، جس کی مدد کے بغیر ہم نہ دنیا میں سربلند ہو سکتے ہیں اور نہ آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ قرآن مجید میں مسنون خطبے کے بعد میں نے ابھی جو آیت قرآن مجید کی تلاوت کی، سورہ آل عمران کی آیت، ترجمہ اس آیت کریمہ کا یہ ہے، ان ینصرکم اللہ، اگر اللہ تمہاری مدد کرے، فلا غالب لکم، تو کوئی اور تم پر غلبہ نہیں پا سکتا، کوئی اور تمہارے اوپر غلبہ حاصل نہیں کر سکتا۔ وَإِن يَخْذُلْكُمْ، اور اگر اللہ تمہیں چھوڑ دے، اللہ تمہاری اگر مدد نہ کرے، وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِ، کون ہے اللہ کے علاوہ جو تمہاری مدد کرے گا۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، مومنوں کو چاہیے کہ وہ اللہ پر ہی بھروسہ رکھیں۔ اسی سورہ آل عمران کی ایک اور آیت کریمہ ہے اسی معنی کی، وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ، نہیں ہے مدد سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے۔ بولنے کا انداز اللہ کا کیسا ہے دیکھو، اللہ کے سوا کہیں اور سے تمہیں مدد نہیں مل سکتی۔ وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ، جو عزیز ہے، زبردست ہے اور حکمتوں والا ہے۔ محترم دوستوں، قرآن مجید کی یہ دو آیتیں ہمیں یہ بتاتی ہیں، ہماری زندگی میں ہر سانس لینے کے لیے ہمیں اللہ کی مدد کی ضرورت ہے، سانس چھوڑنے کے لیے ہمیں اللہ کی مدد کی ضرورت ہے۔ ہمارا کاروبار، تجارت، شادی شدہ زندگی، اولاد، کسی بھی مسئلے میں ہمیں اللہ کی مدد کی ضرورت ہے، اس کے بغیر ہم ناکام ہیں، ہم ناکام ہیں۔ ایک جنگ ایسی تھی جس میں مسلمانوں کو لگا اس جنگ میں ہماری تعداد زیادہ ہے، ایک جنگ ایسی گزری ہے مکہ اور طائف کے بیچ میں جسے حنین کی جنگ بولتے ہیں۔ ایسا لگا مسلمانوں کو، خود اللہ نے قرآن میں کہا، اذ اعجبتکم کثرتکم، اذ اعجبتکم کثرتکم، تمہاری کثرت نے، میجورٹی نے تمہیں تعجب میں ڈال دیا تھا، یہ جنگ میں ہماری تعداد زیادہ ہے۔
شروع کے ہی کچھ گھنٹوں میں بھاگ گئے مسلمان، ہار گئے، شروع میں ہی ہار گئے۔ بعد میں نبی کو بولنا پڑا صلی اللہ علیہ وسلم، انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں جھوٹا نبی نہیں ہوں، واپس آؤ لڑو، میں عبد المطلب کے خاندان سے ہوں، واپس آؤ لڑو۔ عباس کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، میں نبی کی نکیل پکڑ کے کھڑا ہوا تھا، آپ کی جو اونٹنی ہوتی نا اس کی ناک میں جو رسی ہوتی ہے، میں پکڑ کے کھڑا تھا، آپ بلا رہے تھے بھاگنے والوں کو، واپس آؤ واپس آؤ لڑو۔ بعد میں پھر جیتے۔ اللہ نے قرآن میں سورہ توبہ میں آیت اتاری، کہا وَلَقَدْ نَصَّرَكُمُ اللَّهُ، اللہ نے تمہاری مدد کی یوم حنین، حنین کی جنگ میں تو تم جیتے ہو۔ وَلَقَدْ نَصَّرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ، اللہ نے بدر میں تمہاری مدد کی تو تم جیتے ہو۔ جہاں جہاں اللہ کی مدد آئی ہے مسلمان جیتا ہے۔ مسلمان کبھی بھی طاقت سے، وسائل سے، مشن سے نہیں جیتا ہے اور نہ قیامت تک جیتے گا۔ قرآن یہی کہتا ہے، جب بھی مسلمان سر بلند ہوا ہے اللہ کی مدد آئی تو ہوا ہے، ورنہ نہیں۔ اور گزشتہ جمعہ مسجد خلیل اللہ میں نے اس موضوع کا پہلا حصہ بول دیا ہے۔ اللہ نے وعدہ کیا ہے، اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ میں ضرور مدد کروں گا مسلمانوں کی، مومنوں کی، اس دنیا میں، آخرت میں تو ہے ہی۔ میں نے پڑھی ہے آیت کریمہ، پڑھی سورہ مومن کی آیت پڑھی، اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، ہم ضرور مدد کریں گے رسولوں کی، پیغمبروں کی اور سارے مسلمانوں کی اسی دنیا میں۔ نام لے کر اللہ نے کہا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ، اور قیامت میں بھی کریں گے ہم۔ اور وہاں پر ایک سوال کا جواب بھی میں نے دیا، اللہ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالی ہمیں خطبے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کیا دعا ہے؟ شاید آپ نے اس سے پہلے یہ جملہ سنا، نہیں سنا مجھے نہیں معلوم۔ جمعہ کے خطبے میں احترام سے بیٹھتے ضرور ہیں۔ اگر میں خطبے کے بعد کسی سے پوچھوں بھئی آج کا جمعہ کا موضوع کیا ہے، آپ نے گزشتہ جمعہ سنا کیا ہے، بہت سارے لوگ کیا بولے مولوی صاحب، کیا موضوع رہا آج کا مولوی صاحب کا، ادھر ادھر دیکھتے ہیں۔ اللہ ہمیں جمعہ کے خطبے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ایک پیغام، ایک میسیج، یہ 30-35 منٹ میں ہمیں یہاں سے لے کر جانے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ محترم دوستوں، ایک جمعہ اس موضوع پر ہو چکا ہے۔ اللہ ضرور مدد کرتا ہے، اس کی مدد ضرور آتی ہے، مگر کچھ شرطوں کے ساتھ۔ اللہ نے اپنی مدد کو کچھ شرطوں کے ساتھ جوڑ دیا، اللہ نے اپنی مدد کو کچھ اسباب کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ جی ہاں، وہ اسباب کیا ہیں؟ آج کے اس جمعہ کے خطبے میں وہی اسباب، جلدی ہی صحیح 10 اسباب۔ میں نے گزشتہ جمعہ وعدہ کیا تھا، یہ آنے والے جمعہ میں اسے ختم کروں گا انشاءاللہ۔ 10 اسباب مجھے اس جمعہ میں بولنے ہیں، 10 باتیں مجھے تمہیں بتانی ہیں۔ وہ 10 میں تم کتنا یاد رکھو گے مجھے نہیں معلوم، مجھے میرا حق ادا کرنا ہے۔ پہلی چیز، اللہ ضرور مدد کرتا ہے، مگر ایک شرط ہے، پہلی شرط یہ ہے وہ مدد توحید کے ساتھ آتی ہے، وہ مدد ایمانی قوت کے ساتھ آتی ہے۔ توحید تو سمجھ میں آ گیا ہے، ایمانی طاقت الگ الگ قسم کی ہوتی ہے نا، جی ہاتھ پیر کی طاقت ہوتی ہے لوگوں کو، اس پر بڑا غرور اور بڑا ناز بھی ہوتا ہے۔ ہمارے نوجوان بچے کبھی کبھی اپنے ہتھیلیوں کو، اپنے ہاتھوں کو دکھانے کے لیے ٹائٹ فٹنگ بھی پہنتے ہیں، یہ ایک الگ طاقت ہے۔ یہ اور بات ہے، سامنے سے اگر بلی چلی گئی تو ڈر جاتا ہے وہ، اگر اس کے دکان کے سامنے اگر کسی نیمبو کو ہلدی میں ڈبو کر ڈال دیا جائے، پھر دیکھیں اس کی طاقت کتنی ہے، اس کا ایمان کتنا ہے۔ یہ ایک طاقت ہوتی ہے ایمانی۔ آپ 1000 نیمبو ڈال دیجئے، آپ جو کرنا کر لیجئے، میرا ایمان اس بات پر ہے نفع اور نقصان کا مالک اللہ تبارک و تعالی ہے۔ یہ ایمانی طاقت چاہیے، یہ ایمانی طاقت ہے۔ اور اللہ نے وہی قرآن میں کہا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، ہمت نہ ہارو۔ کیا جملہ ہے، میں نے گزشتہ جمعہ بھی کہا، ہمت نہ ہارو اے مسلمانوں، اور غم نہ کرو اے مسلمانوں۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم ہی غالب رہو گے، تم کامیاب رہو گے۔ ایک شرط ہے، ان کنتم مؤمنین، اگر تمہارے اندر ایمان آ جائے، اگر تمہارے اندر ایمانی طاقت آ جائے، اللہ یہ ایمانی طاقت میرے تمہارے اندر عطا فرمائے۔ اللہ کا وعدہ غلط نہیں ہے، اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ جب سے میں بنگلور میں خطبہ دینا شروع کیا ہوں، تب سے ایک آیت بار بار بولتا ہوں میں۔ کتنے مرتبہ میں نے بولا ہے مجھے ہی نہیں معلوم، کتنی مسجدوں میں نے بولا ہے مجھے ہی نہیں معلوم۔
بار بار ایک آیت میں بولتا ہوں، آج بھی وہ آیت بولوں گا تمہارے سامنے، پارہ نمبر 18 سورۃ النور آیت نمبر 55، پورا ایڈریس مکمل دے رہا ہوں۔ اگر کسی کے پاس نماز ہونے کے بعد ٹائم ہے، 5 منٹ ہے نا، قرآن کھول کے دیکھ لو جا کر یہ آیت۔ اگر کسی کے پاس، آج جمعہ میں شیخ نے ایک آیت بولی، آیت کا پورا ایڈریس دیے، 18واں پارہ سورہ نور آیت نمبر 50 پر 5 مکمل بولے۔ اگر موقع ملے تو جا کر دیکھو اس آیت کریمہ کو۔ وعد اللہ، اللہ نے وعدہ کیا ہے، سبحان اللہ، جملہ ہی ایسا شروع ہوتا ہے، وعد اللہ، اللہ نے وعدہ کیا ہے۔ آپ سے میں سوال کر رہا ہوں، اللہ کا وعدہ سچا ہے یا جھوٹا ہے؟ جی، اللہ کا وعدہ سچا ہے یا جھوٹا ہے؟ اللہ نے وعدہ کیا ہے، وعدہ ہے یہ، قال اللہ نہیں ہے، وہ بھی صحیح ہے، وہ اس پر بھی ہمارا ایمان ہے، مگر اس سے بڑھ کر ہے یہ، اللہ نے وعدہ کیا ہے۔ کیا وعدہ ہے اللہ کا؟ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، کس سے وعدہ کیا ہے؟ یہ بھی ہے، ان لوگوں سے اللہ نے وعدہ کیا ہے جو ایمان لے کر کے آئے اور نیک عمل کیے۔ کس سے ہے وعدہ اللہ کا؟ یہ اللہ کا وعدہ کس سے ہے؟ یہ وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے۔ ارے بھائی ذرا دماغ لڑا کے سوچو، مجھ سے ہے اور آپ سے ہے، ہر مسلمان سے اللہ نے وعدہ کیا ہے جو ایمان بھی رکھتا ہے اور عمل بھی کرتا ہے۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، کیا وعدہ ہے اللہ کا؟ کم سے کم 50 بار، کم سے کم بول رہا ہوں ممبر پہ کھڑے ہو کر، ان 24 سالوں میں نے کہا ہے، ان 24 سالوں میں کم سے کم 50 بار میں نے کہا۔ اگر یقین نہ آئے تو میری وہ ساری تقریریں جو ریکارڈ ہیں سن لیجئے گا۔ اللہ نے وعدہ کیا ہے سارے مسلمانوں سے جو ایمان بھی رکھتے ہیں اور عمل بھی کرتے ہیں۔ کیا وعدہ ہے اللہ کا؟ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، قرآن پڑھ رہا ہوں بھائی، کسی کا اسٹیٹمنٹ نہیں پڑھ رہا ہوں۔ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، یہ زمین کی حکومت تمہارے حوالے کرے گا اللہ، جیسے پہلے کر چکا ہے۔ جملہ کمس، جیسے پہلے کر چکا ہے۔ میرا آپ سے سوال ہے، علم ضرور حاصل کرو، اللہ یہ نیٹ میں جو بچے ناکام ہوئے ہیں اللہ انہیں کامیاب کرے، اللہ ان کی ہمتوں کو باندھے، کبھی بھی خودکشی کی طرف جانے سے اللہ انہیں روکے۔ بڑی تیزی سے نوجوان بچہ خودکشی کر لیتا ہے، ماں اور باپ کی پرواہ کیے بغیر۔ ہمارے ایک بڑے اچھے عالم شیخ وسیع اللہ عباس حفظہ اللہ، مفتی حرم کے مفتی، ایک جملہ بولتے تھے، اب تو کہتے ہیں مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہیں آیا تو کدھر جائیں گے۔ جی، خودکشی مسائل کا حل نہیں ہے، سوسائڈ مسائل کا حل نہیں ہے، ہمارے دین میں حرام نہیں، بہت بڑا حرام ہے، بہت بڑا حرام ہے۔ میں نے سنا 21 یا 22 21 یا 22 بچے خودکشی کر لیے ہیں۔ سارا کچھ یہ نیٹ نہیں ہے میرے بھائی، سارا کچھ آپ کو MBBS میں نہیں ہے، کامیابی کچھ اور ہے۔ ایک بار گرو پھر اٹھو، پھر گرو پھر اٹھو۔ میرے نبی کہتے ہیں، اللہ کے رسول کا جملہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، طاقتور مومن بہتر ہے کمزور مومن سے، ہر مومن میں خیر ہے۔ اس کے بعد نبی کا جملہ ہے، احرص علی ما ينفعک واستعن باللہ ولا تعجز، اسے لکھ کے رکھو، ہر پڑھنے والا بچہ چاہیے ہر کاپی میں ٹائٹل پہ لکھ کے رکھے اسے، میرے نبی کا جملہ ہے، جس سے تجھے فائدہ پہنچے اس کی لالچ کر، محنت کر، یہ ڈگری تیرے لیے بہتر ہے، پڑھ، اللہ کی مدد حاصل کر، ساتھ میں نماز مت چھوڑ، نماز بھی ساتھ میں پڑھتا رہے، دعائیں بھی کرتا رہے۔ اگر ہار گیا، نبی کا جملہ کیسے ہے؟ اگر ہار گیا، وَاسْتَعِن بِاللَّهِ وَلَا تَعْجِزْ، ہار کے مت بیٹھ، دوبارہ پڑھ، دوبارہ پڑھ، دوبارہ پڑھ، اٹھ کے کھڑا ہو جا۔ جی، کبھی ادھر ادھر کی نہ سوچے، اللہ کامیاب کرے۔ میں یہاں ایک اور سوال کرتا ہوں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کون سی یونیورسٹی میں پڑھے؟ ساری امت سے میرا سوال ہے، حضرت عمر کون سی یونیورسٹی میں پڑھے؟ حضرت عثمان کون سی یونیورسٹی میں پڑھے؟ حضرت علی کو، وہ بذات خود لاکھوں یونیورسٹی کے برابر ہیں، وہ اس سے بھی بڑھ کر ہیں۔ نبی کے سامنے بیٹھے، جو نبی نے پڑھایا وہ پڑھے، اللہ اکبر۔ طاقت ایمانی طاقت تھی، معمولی سی کچھ سالوں کے اندر
آدھی دنیا کے قریب ان کے کنٹرول میں آ گئی. دونوں سپر پاور ختم ہو گئے. حضرت عمر کے زمانے میں کسرا بھی ختم, جی, قیصر بھی ختم, جزیرے عرب بھی ختم, بحرین بھی ختم, سارا عرب ان کے قبضے میں. کون سی طاقت ہے؟ کون سی یونیورسٹی میں پڑھے ہیں؟ وہ ایمانی طاقت. کون سی چیز؟ کون سی چیز؟ اللہ وہ ایمانی طاقت مجھے عطا فرمائے, اللہ وہ ایمانی طاقت آج کی امت مسلمہ کو عطا فرمائے. بڑا کمزور ایمان ہے ہمارا, بڑا کمزور ایمان ہے. اور میرے نبی نے ایک جملہ کہا, میں نے اس جملے پر اسی منبر پر کھڑے ہو کر پورا جمعہ کا خطبہ میں نے دیا ہے. ان الایمان لیخلق, ایمان پرانا ہو جاتا ہے. کیا جملہ ہے میرے نبی کا؟ ایمان پرانا ہوتا ہے. یہ جملہ ہے حدیث کا. کما یخلق الثوب, جیسے کپڑا پہنتے پہنتے پرانا ہو جاتا ہے نا, نبی نے کہا ایمان بھی پرانا ہو جاتا ہے. ضرورت ہے بار بار ایمان کو تجدید کرو, ایمان کی طاقت کو بڑھاؤ. اللہ ہمیں بڑھانے کی توفیق. کیا کریں گے تو بڑھے گا, وہ الگ موضوع ہے. 10 باتیں بتانی ہے, اور یہ بھی وعدہ کرتا ہوں وقت پر ختم کروں گا جمعہ. کہیں اس چکر میں نہ رہے 10 ہیں تو آگے بڑھ جائیں گے. نہیں, یہ میرے نبی کی سنت ہے. کسی کو جلدی چلوں گا, کسی کو ذرا تفصیل سے چلوں گا. پہلی چیز, ایمانی طاقت کے ساتھ اللہ کی مدد آتی ہے. کیا مدد میں نے پڑھ دیا, اللہ حکومت تمہارے ہاتھ میں دے گا. ایک جملہ ہے اللہ کا, قرآن کا جملہ ہے. اللہ فرماتا ہے وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا, سارا خوف ہٹا کے اللہ مسلمانوں سے امن اور سکون کی زندگی اللہ مسلمانوں کو عطا فرمائے گا. پہلی چیز ہے. دوسری چیز میرے بھائی, آج اس کی سخت ضرورت ہے. آپ بھی انگلیوں پر گنیں, 10 باتیں گن لیں انشاءاللہ. ایمان کے ساتھ عمل کی ضرورت ہے. کس کی؟ بہت باتیں ہو گئی, بہت اقوال ہو گئے, ان کا قول فلاں کی باتیں, مگر عمل کے اندر ہم بڑے کمزور ہیں. اللہ مجھے اور آپ کو عمل والا مسلمان بنائے. جی, ڈاکٹر اقبال نے بڑا اچھا ایک جملہ کہا, عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی, یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. جی حضرت, یہ جملہ سمجھ میں نہیں آیا, بعد میں سمجھائیں گے کسی اور موقع پر. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اچھی زندگی چاہتے ہو, قرآن کہتا ہے اپنے لیے بھی اپنے بچوں کے لیے بھی ایک زندگی مانگو. قرآن میں ہے, پارہ نمبر 14 میں ہے, سورہ نحل میں ہے, من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ. بڑا اچھا جملہ ہے, ٹھہر کے بول رہا ہوں. جو بھی نیک عمل کرے, مرد ہو کے عورت, اللہ نے الگ الگ کر کے کہا, من ذکر او انثى, ذکر ہو یا انثى, مرد ہو یا عورت, بشرطے کہ وہ مومن ہو. اس کی کیا ملے گا اللہ اگر ایمان کے ساتھ عمل کریں گے؟ کون سی چیز ملے گی؟ اللہ اسے حیات طیبہ عطا فرمائے گا. کیا دے گا اللہ تعالیٰ؟ حیات طیبہ. میں نے نوٹ کر لیا ہے, ابن کثیر کو نوٹ کیا, احسن البیان کو میں نے نوٹ کیا. کیا ہے حیات طیبہ؟ میں چاہتا ہوں اللہ میری اولاد اچھی جیے. آپ بھی چاہتے نہیں چاہتے ہیں؟ چاہتے نہیں چاہتے؟ نہیں تو بولیے نہیں چاہتے ہیں. میں چاہتا ہوں اللہ عزت, سکون, اطمینان, حلال روزی, عبادت, یہ زندگی اللہ مجھے عطا فرمائے, آپ کو عطا فرمائے. یہ تمام چیزوں کو ملا کر جو جملہ بنتا ہے اس کا نام ہے حیات طیبہ. ساری چیزیں مل کر, عزت بھی دنیا میں, آخرت میں, کامیابی بھی, سب ملا کر ایک جملہ جو بنتا ہے پاکیزہ زندگی. ایمان کے ساتھ عمل رہا تو ہے. میرے نبی نے سچ کہا بھائیوں صلی اللہ علیہ وسلم, قیامت کی علامتوں میں سے یہ علامت ہے, عمل گھٹ جائے گا. پہلی بار جب میں پڑھا مجھے محبت ہو گئی ایک بہت بڑے عالم سے, اللہ مجھے ان کے جیسا بنائے. دعا کرو, نام نہیں آیا ابھی, نام لا رہا ہوں. اللہ ان کے آدھا, ان کا پاؤ, ان کا 10%, ان کا 5% اللہ مجھے بنا دے, میں سمجھوں گا میں کامیاب ہو گیا. بہت بڑے عالم, اتنے بڑے عالم, شیخ بن باز, شیخ ابن عثیمین رحمہم اللہ, اپنی شرح میں ریاض الصالحین کی شرح میں ان کا نام لیتے ہیں. عبد الرحمن ابن الجوزی رحمہ اللہ. نام کیا ہے؟ عبد الرحمن ابن الجوزی رحمہ اللہ, بہت بڑے عالم. جمعہ کے دن دمشق کی جامعہ مسجد میں ایک بیان دیتے, جمعہ کا نہیں, جمعہ کے بعد, بہت اچھا بیان دیتے. اپنے زمانے میں کہتے لوگ روتے رہتے تھے. اللہ وہ تاثیر ہماری زبان میں عطا فرمائے. اتنی تاثیر تھی کہ اگر کوئی بیان میں بیٹھتا تو بدل جاتا. ایک غلام آ کر بولا ان سے, میں نے یہ بھی کئی بار کہا ہے, ایک غلام نے ان سے آ کر کہا میرا آقا میرے اوپر بڑا ظلم کرتا ہے,
آپ کی زبان میں اللہ نے تاثیر دی ہے. بہت سی بہنیں بھی مجھے بولتی ہیں آپ ذرا بیان میں یہ بول دیجئے گا. جی ہاں جی، آپ کی زبان میں اللہ نے تاثیر دی ہے، آپ غلام آزاد کرنے پر درس دیجئے، ہو سکتا ہے میرا آقا مجھے آزاد کر دے. سبحان اللہ. انہوں نے درس نہیں دیا. دوسرا جمعہ، تیسرا جمعہ، چوتھا جمعہ، 1 مہینے، 2 مہینے، مہینے گزر گئے. غلام نے سوچا ہماری کہاں سنتے ہیں علماء، مالدار حضرات بولیں گے تو سنتے ہیں، غریبوں کی علماء کہاں سنتے ہیں. یہ آپ کے دماغوں میں بھی ہے شک، جی یہ ڈاؤٹ بیٹھا ہوا ہے، کہاں ہماری سنتے ہیں. غلام نے چھوڑ دیا، ہماری کہاں سنیں گے. عبد الرحمن ابن الجوزی رحمہ اللہ ایک لمبے عرصے کے بعد انہوں نے اس موضوع پر بیان دیا. غلام بھی بیٹھا ہے، آقا بھی بیٹھا ہے. غلام آقا کو غور سے دیکھ رہا ہے، آقا کے آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے ہیں. اللہ اکبر. درس جیسے ہی ختم ہوا، آقا نے غلام کو بلایا، کہا انت حر فی اللہ، اللہ کے لیے میں نے تمہیں آزاد کر دیا، میں نے اللہ کے لیے تمہیں آزاد کر دیا. جیسے ہی وہ سن لیا اس نے، فوراً عبد الرحمن ابن الجوزی رحمہ اللہ کے پاس گیا، کہا اتنا لمبا عرصہ کیوں گزر گیا، آپ نے کیوں پہلے نہیں درس دیا. کہا پیسے نہیں تھے. کیا کہا انہوں نے؟ پیسے نہیں. کیوں؟ پیسے سے اس کا کیا کنیکشن ہے؟ کہا میں خود ایک غلام خریدوں، آزاد کروں، بعد میں اس موضوع پر تقریر کروں. میرے پاس اتنے پیسے جمع نہیں تھے کہ میں غلام خرید سکوں. ایک صاحب حج پر گئے، تب میری طاقت نہیں تھی کتابیں خریدنے کی. انہوں نے مجھے پوچھا شیخ آپ کو کیا چاہیے؟ کہا مجھے ریاض الصالحین کی شرح چاہیے. تو وہ سعودی عرب سے وہ کتاب لا کر دیے جس میں پڑھ کر میں یہ بول رہا ہوں تمہارے سامنے. شیخ البانی کی تصحیح ہے، شیخ بن باز اور ابن عثیمین رحمہ اللہ کی شرح ہے. اس کتاب سے پڑھ کر یہ واقعہ بتا رہا ہوں تمہارے سامنے. یہ عمل چاہیے بھائی، اللہ میرے اندر لے کر آئے عمل. سنتے بہت ہیں، عمل نہیں ہے. کسی نے امام بخاری سے پوچھا اتنی حدیثیں کیسے یاد رہتی ہیں؟ کہا جب سنتا ہوں تو عمل کی کوشش کرتا ہوں، اس کی نتیجہ یہ ہے اللہ نے دماغ اچھا کر دیا ہے. اللہ ہمیں عمل والا مسلمان. پہلی چیز ایمانی قوت ہے، اس کے ساتھ اللہ کی مدد آتی ہے، اور دوسری چیز عمل ہے میرے بھائی. جی میں جن علماء کو آج چاہتا ہوں جو آج زندہ ہیں مدینے میں، اس میں سے عبد الرزاق البدر حفظہ اللہ، میں ان کو دیکھتے رہتا ہوں، اللہ مجھے ان کے جیسا بنائے، بڑے اچھے عالم ہیں. ایک شخص نے ان سے سوال کیا، مجھے سورہ فاتحہ یاد ہے اور ایک ہی سورت یاد ہے، ایک ہی سورت، میں اس میں تہجد پڑھنا چاہتا ہوں، کیسے پڑھوں؟ وہ رو لیے. وہ بولے کہ ایک تو یہ آدمی ہے جسے ایک سورت یاد ہے، یہ تہجد پڑھنا چاہ رہا ہے. کئی لوگ ایسے ہیں جنہیں آدھا قرآن یاد ہے، وہ فجر چھوڑ کے سو رہے ہیں. یہ عمل چاہیے بھائی، عمل چاہیے. اللہ ہمیں بعمل مسلمان بنائے، بعمل. میں نوجوانوں کو ایک تحفہ دینا چاہتا ہوں. کیا چیز ہے؟ قرآن کی ایک آیت پڑھنے والے بچوں کو، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین. آخری آیت سورہ عنکبوت کی ہے. جو لوگ ہمارے راستے میں محنت کرتے ہیں ہم ان کے لیے راستے کھولتے ہیں. کیا جملہ ہے اللہ کا. پہلے لگتا ہے کہ یہ راستہ نہیں ہے، میں یہ کر نہیں پاؤں گا، لیکن اللہ کہتا تو محنت تو کر، راستہ میں کھولتا ہوں، دروازہ میں کھولوں گا. اس کی تفسیر ابن کثیر یہ کرتے ہیں الذین یعملون بما یعلمون یہدیہم اللہ لما لا یعلمون. یہ لکھ کے رکھ لو کہیں جا کر. وہ لوگ جو اپنے علم پر عمل کرتے ہیں، اللہ وہ علم بھی انہیں عطا کرتا ہے جو ان کو نہیں معلوم ہے. اللہ ایسا دماغ کھولے گا تمہارا عمل کے ذریعے سے، ایسی چیزیں دماغ میں آئیں گی انشاءاللہ تعالی جو دوسروں کو نہیں آتی ہے. آسان ہو جائے گا تمہارے لیے پڑھنا انشاءاللہ. یہ دوسری چیز ہے. تیسری چیز جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اپنی مدد الحمدللہ کرتا ہے، تیسری، چوتھی، پانچویں، ذرا جلدی چلتا ہوں میں. تقوی اللہ، اللہ کا تقوی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس موضوع پر پورے جمعہ کے خطبے ہیں، میں زیادہ نہیں کہوں گا. قرآن کی صرف ایک آیت، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. تیسرا نمبر پر، جو اللہ کا تقوی اختیار کرے گا اللہ ہر پریشانی سے نکلنے کا راستہ بنائے گا. آپ سے میں پوچھ رہا ہوں، اللہ کے اس کلام پر یقین ہے؟ جی اگر امام پوچھے تو بول سکتے ہیں. اللہ کے کلام پر یقین ہے؟ ہر مسلمان سے پوچھ رہا ہوں. آپ جس پریشانی میں بھی ہو، کبھی آپ عرب سعودی ایئر لائن میں جائیے یا عرب کے کسی بھی ایئر لائن میں جائیے، ایگزٹ جہاں لکھا رہتا ہے عربی میں یہی لفظ ہے جو قرآن میں لکھا ہوا ہے، وہاں مخرج بھی لکھا رہتا ہے.
عربی میں مخرج لکھا رہتا ہے ڈور کے اوپر، باہر نکلنے کی جگہ، وہی جملہ وہی لفظ اللہ نے قرآن میں استعمال فرمایا، وَمَن يَتَّقِ اللَّهِ، جس میں تقوی آ جائے ہر پریشانی سے نکلنے کا اللہ راستہ بنائے گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کی ذات پہ یقین رکھو، یقین رکھو، تقوی اختیار کرو۔ تقوی کیا ہے بھائی؟ الوقایۃ من عذاب اللہ، اللہ کے عذاب سے بچنا، اس کے اوامر پر عمل کرتے ہوئے، اس کے نواہی کو چھوڑتے ہوئے۔ میں جانتا ہوں یہ جملہ فصیح ہے، جلدی سمجھ میں نہیں آئے گا، کوشش کیجئے۔ یہاں ایک گزارش ہے، اگر کوئی نوجوان ہم سے زیادہ متقی ہیں، نوجوان ایسے، اللہ کی قسم کھا کر بول رہا ہوں، بڑا جملہ ہے میرا، ایسے نوجوان ہیں الحمدللہ جنہیں دیکھ کر مجھے لگتا ہے ماشاءاللہ اس کا تقوی زیادہ ہے۔ ہیں ایسے نوجوان، اگر کوئی ایسا نوجوان ہے تمہیں اللہ کا واسطہ ہے اسے فنڈامنٹل مت کہو، کیا جی اتنی سختی کرنے کی کیا نہیں، چھوڑ دو، میں نہیں کر رہا، وہ تو کر رہا ہے، میرا پیجامہ ٹخنے کے نیچے لٹک رہا ہے، وہ ٹخنا اور گھٹنے کے بیچ میں رکھا ہے، اللہ جو اصل ہے وہی رکھنا چاہیے، جو نبی نے فرمایا ٹخنے اور گھٹنے کے بیچ میں رکھا ہے، جی اس کی داڑھی میں ایک بال بھی کٹا ہوا نہیں ہے، کیا ضرورت ہے اتنا بولو، اس کا تقوی زیادہ ہے ماشاءاللہ۔ میں نے کئی بار کہا، آج بھی تمہارے سامنے بول کر بات آگے لے کر جاتا ہوں انشاءاللہ، اور وعدہ ہے میرا، ٹائم پر ہی ختم کروں گا، 10 بھی بولوں گا انشاءاللہ تعالی۔ ایسے نوجوان ہیں جمعہ میں ہمیشہ آتے ہیں میرے ساتھ جمعہ پڑھنے کے لیے، میں نے کئی بار کہا، سعودی میں بھی کہا، یہاں بھی کہہ رہا ہوں، 6 مہینے ایک نوجوان نہیں آیا، نہیں، آپ سب سر ہلا رہے ہیں ماشاءاللہ، سب جانتے ہیں، شاید مجھے اس واقعے کی ضرورت نہیں ہے مگر عبرت کے لیے بولنا چاہتا ہوں ایک بار اور تمہارے سامنے۔ میں نے جمعہ کے بعد جب بیٹھتا ہوں نا سلام پھیر کے، وہ نوجوان آ کر بیٹھا، میں پوچھا 6 مہینے کہاں تھے؟ اوپر کا بٹن کھول کے دکھایا اس نے، یہاں سے ٹاکے ہیں، کاٹا ہے، ناف تک پورا رائٹ پورا لیفٹ پورا کاٹ دیے، پورا بدن۔ میں نے اس سے سوال بھی کیا، آپ جانتے ہیں جو سنے ہیں الحمدللہ، یہ کیا ہو گیا؟ بولے آپریشن ہوا ہے مولوی صاحب۔ کیوں ہوا؟ ابا بیمار تھے۔ آپریشن کیوں ہوا ہے؟ والد صاحب کا لینس خراب ہو گیا، ختم ہو گیا، میرا لینس کاٹ کر میرے ابا کو دیا گیا ہے، اس لیے ایک لمبا آپریشن ہوا، میرا لینس کاٹا گیا، میرے والد کو دیا گیا۔ میں نے ایک سوال کیا اس سے، عورت کو جب سیزرنگ ہوتی ہے اس کے بعد اس سے ڈاکٹر کہتے ہیں سیڑھی نہیں چڑھنا، وزن نہیں اٹھا، اس کے کچھ ٹاکے، تیرے تو پورا بدن ٹاکے ہیں، تیری شادی بھی نہیں ہو کر ہے، کیسا جیے گا؟ اس نے کہا مولوی صاحب میرے والد کے جو احسانات میرے اوپر ہیں نا، خالی لنس دیا ہوں، اگر بدن کا ہر عضو بھی دے دیا نا قرض ادا نہیں کر پاؤں گا ان کا۔ عبرت کے لیے بول رہا ہوں، بار بار بول رہا ہوں، یہ ہمارے ماں باپ کے اتنے احسانات ہیں ہمارے اوپر، ہم کچھ بھی کر لیں ادا نہیں کر پائیں گے ان کے احسانات۔ ہیں ایسے نوجوان یقین مانیے جنہیں دیکھ کر حضرت مصعب یاد آتے ہیں الحمدللہ۔ یہ تیسری چیز ہے تقوی، جس میں تقوی آ جائے گا اللہ کی مدد خود بخود آئے گی۔ چوتھی چیز توکل، اللہ ہمیں توکل کی توفیق عطا فرمائے۔ جس میں توکل آتا ہے نا اس کی زندگی بڑی آرام کی ہے، بڑی آرام کی۔ قرآن کی آیت، جیسے میں نے کہا جلدی چلنا ہے، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اللہ پہ جو بھروسہ کرے گا اللہ کافی ہے اس کے لیے۔ اللہ ہمیں صحیح توکل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں لوگوں کو دیکھتا ہوں تعویذوں پہ توکل ہے، پلیتوں پہ توکل ہے۔ اگر ہم کبھی کسی کو رقیہ، میں تو نہیں پڑھتا، جو لوگ پڑھتے ہیں، مجھے جتنی آیتیں یاد ہیں میں اتنی پڑھتا ہوں۔ ہم پڑھتے ہیں مولوی صاحب کیا ابھی دیتے نہیں کیا؟ کچھ دیے تو انہیں لگتا ہے جی توکل اللہ کی ذات پہ کرو، انشاءاللہ اللہ رزق دے گا، انشاءاللہ اللہ پریشانیوں کو دور کرے گا، اللہ کی مدد آئے گی۔ چوتھی چیز ہے۔ پانچویں چیز، جیسے میں نے کہا وقت کی قلت ہے میرے پاس، 5ویں نمبر پر سبحان اللہ استغفار کی کثرت۔ یہ تو میں نے زندگی میں دیکھا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، آپ نے بھی استغفر اللہ کثرت سے پڑھو انشاءاللہ، کثرت سے۔ کوئی مدرسے سے فارغ ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ بھئی 8 سال پڑھے تو کوئی بھی پڑھ سکتا ہے۔ استغفر اللہ استغفر اللہ کثرت سے پڑھو۔ میں نے دیکھا 2 منٹ میں 100 بار ہو جاتا ہے، اور لمبے اچھے انداز میں پڑھیں تو 3 منٹ میں 100 مرتبہ پڑھ سکتے آرام سے۔ یہ 2 منٹ نہیں ہے تمہارے پاس، 3 منٹ تمہارے پاس نہیں ہے کہ بیٹھے بیٹھے ہم، میرے نبی پڑھتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابن عمر کہتے ہیں کسی بھی مجلس میں نبی بیٹھتے میں نبی کے ہونٹوں کو دیکھتا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی 70 مرتبہ کبھی 100 مرتبہ اللہ کے نبی استغفار کیا کرتے تھے۔ اللہ ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خاص طور سے میرے بھائیوں، وہ بچے، وہ نوجوان بچے بچیاں، اولاد نہیں ہو رہی ہیں نا، اولاد نہیں ہو رہی ہیں نا،
ان کے لیے میں کہتا ہوں استغفار میں اللہ نے اولاد کو رکھا ہے. قرآن کہتا ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. فَقُلْ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، رب سے استغفار کرو، وہ بڑا معاف کرنے والا ہے. کیا کیا دیتا ہے، اس کا کیا کیا ملے گا، کیسے اللہ کی مدد آئے گی. إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا. بہت سارے لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب اس سال بارش نہیں ہو رہی ہے، جیسا ہونا چاہیے ویسے نہیں ہو رہی ہے. قرآن کہتا ہے استغفار کرو بارش ہوگی. يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ. اللہ تمہیں مال دے گا. مال تذکرہ ہے. بولے نا مولوی صاحب کیا بھی نہیں ہو رہا ہے، کہاں گیا تو بھی کیا بھی نہیں ہو رہا ہے. اللہ تمہیں مال عطا فرمائے گا. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ. اللہ تمہیں اولاد عطا فرمائے گا، اولاد میں بھی مرد بچے اللہ تمہیں دے گا. سبحان اللہ. وقت نہیں ہے اس پر بولنے کے لیے. 5 چھٹے نمبر پر سمجھ گئے ہوں گے میں ذرا تیز ہوں، اور 10 بھی مجھے ختم کرنا ہے. الرجوع الی اللہ. بہت ہو گیا، اللہ کی طرف رجوع کرو. اب کیا چیز ہے یہ؟ وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ. غور کرو بھائی، ریکارڈ بھی ہو رہا ہے، ایک بھی جملہ بغیر دلیل کے نہیں ہے. وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. ہم آزماتے ہیں انسانوں کو، کبھی خوشی دے کر کبھی غم دے کر، تاکہ وہ میرے طرف رجوع کریں. اللہ چاہتا ہے کہ ہم توبہ کرتے رہیں، استغفار کرتے رہیں، اللہ کی طرف رجوع کریں. یہ چھٹے نمبر پر ہے، وقت نہیں ہے، آگے چلتا ہوں. 7ویں نمبر پر ملی اتحاد. کیا ہے مولوی صاحب؟ ہاں بھائی، کوشش کرو اے نوجوانوں حضرت حسن بننے کی. کیا جملہ ہے؟ جملہ کیا ہے؟ کوشش کرو اے نوجوانوں حضرت حسن رضی اللہ عنہ بننے کی. وہ حسن جو خلیفہ بنے تھے رضی اللہ عنہ، اور دوسری طرف حضرت معاویہ بھی تھے. ساری قوم بڑھ گئی تھی، مسلمان 2 جگہ بڑھ گئے، ادھر آدھے ادھر آدھے. حضرت حسن نے وہ کرسی چھوڑ دی، کہا میں اپنے آپ کو نیچے اتارتا ہوں تاکہ مسلمان ایک ہو جائیں. اللہ اکبر. میں کبھی کبھی دیکھتا ہوں مسجد کی کرسی نہیں چھوڑتا آدمی. مسجد کی مسئلے کیسا چل رہے ہیں آپ جانتے ہیں. حضرت حسن نے مسلمانوں کو ملانے کے لیے، اور نبی نے پہلے ہی کہہ دیا تھا ان ابنی ھذا سید، یہ میرا بیٹا سردار ہے، اس کے ذریعے سے اللہ 2 جماعتوں کو ملائے گا. ملانے کی کوشش کرو انشاءاللہ. اتحاد میں طاقت ہے، اتحاد میں طاقت ہے. فرد قائم رت ملت سے ہے، تنہا کچھ نہیں. موج دریا میں ہے، بیرون دریا کچھ نہیں. بڑا اچھا جملہ ہے. اکیلے کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اسی طریقے سے پانی سمندر سے باہر نکال لو، پھونک مار کے اڑا سکتے ہو. وہ پانی کو سمندر میں ملاؤ، ساری دنیا ڈرتی ہے. اللہ ہم مسلمانوں کو ایک بنائے، اللہ ہم مسلمانوں کو نیک بنائے، ایک بھی بنائے نیک. 8ویں نمبر پر یہ ہم میں سے ہر کوئی کر سکتا ہے. کر کے دیکھنا، پھر مجھے مل کے کہنا. اللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ. میرے نبی کے جملے ہیں یہ صلی اللہ. لکھ کے رکھنا، کہیں بناتے نہیں ہم. شیخ یہ لکھنا چاہتے ہیں دیوار پہ، گھر میں. یہ حدیث کو تعلیم کے لیے لکھ کے رکھنا، تعلیم کے لیے. اللہ اس وقت تک بندے کی مدد کرتا ہے جب تک کہ ایک بندہ دوسرے بندے کی مدد کرتا ہے. کر کے دیکھ لو. آپ 500 روپے دے کے دیکھو، 5 لاکھ ملیں گے آپ کو انشاءاللہ. کر کے دیکھو. آپ اللہ کے راستے میں خرچ کر کے دیکھو، کسی غریب کی مدد کر کے دیکھو، کسی کی فیس بن کے دیکھو، کسی کی شادی میں تعاون کر کے دیکھو. اللہ کی قسم کیسے تمہاری زندگی میں مسئلے حل ہوتے ہیں آپ دیکھ لو انشاءاللہ. اس لیے کہ میرے نبی غلط نہیں بولتے. 8ویں نمبر پر 9 اور 10 ملا لیتا ہوں. 2 کو میں نے ملا لیا ہے. قرآن کی ایک آیت پڑھ کر یہ دونوں بول کر اللہ سے دعا کر کے انشاءاللہ اس جمعہ کے خطبے کو ختم کر لیتا ہوں. پورے 10 میں نے لے لیے. آپ یہاں سے کتنے لے کر جاؤ گے وہ آپ کے اوپر ہے. میں نے 10 بھی بول دیا. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. 9 اور 10 دونوں آ گئے. اللہ کی مدد حاصل کرو صبر کے ذریعے سے اور نماز کے ذریعے سے. جی اللہ کی مدد حاصل کرو. قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے اللہ کی مدد اگر چاہتے ہو. میں تو یہ کہتا ہوں امی کا آپریشن تھیٹر میں امی چلی گئی ہیں، آپ نماز میں کھڑے ہو جاؤ. اہلیہ آپریشن تھیٹر میں گئی ہوئی ہیں، آپ نماز میں کھڑے ہو جاؤ. دلیل ہے، دلیل ہے. صحیح بخاری میں دلیل ہے. حدیث اس طریقے سے فقام ابراہیم علیہ السلام. ابراہیم نماز میں کھڑے ہو گئے علیہ السلام. صحیح بخاری میں ہے. کب معلوم؟ جب ایک بادشاہ پکڑ لیا ان کو، ان کی بیوی کو بھی پکڑ لیا، حضرت سارہ علیہ السلام کو
غلط نیت سے ایک کمرے میں بند کر کے ان کی طرف آگے بڑھا، غلط نیت سے آگے بڑھا۔ ایک اکیلا آدمی کیا کر سکتا پوری حکومت کے خلاف؟ حضرت ابراہیم نماز میں کھڑے ہو گئے، جیسے چھونے جاتا ہاتھ گر جاتا، چھونے جاتا ہاتھ گر جاتا۔ یہ بخاری میں ہے، صحیح بخاری میں ہے یہ حدیث۔ نماز میں اللہ کی مدد آتی ہے۔ وقت نہیں ہے نا، وعدہ میں نے کر لیا جلدی ختم کروں گا۔ سفر میں جا رہے ہیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما، ایک شخص آ کر کہتا تمہارے بھائی کا انتقال ہو گیا ہے۔ صدمہ لگا نا، بھائی اگر مر گیا صدمہ لگتا ہے۔ ذرا کنارے گئے، ایک درخت کے نیچے اپنے سواری کو باندھا، 2 رکعت نماز میں کھڑے ہو گئے۔ پوچھا کہ میں نے تمہیں بھائی کے انتقال کی خبر دی ہے، آپ نماز میں کھڑے ہو گئے ہو؟ قرآن کی آیت پڑھے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ۔ جی قرآن میں اللہ نے کہا جب پریشانی آتی ہے، مدد اللہ کی آتی ہے نماز کے ذریعے سے، اس لیے میں نماز میں کھڑا۔ اللہ کے لیے میرے بھائیوں نماز پڑھو۔ جو بچے امتحان لکھنے جا رہے ہیں ان سے بھی میری گزارش ہے 2 رکعت نماز پڑھ کے جاؤ۔ کون سی پڑھنا مولوی صاحب؟ وضو بناؤ، تحیۃ الوضو پڑھو، اشراق کا ٹائم ہے اشراق کی نماز پڑھو۔ جی کوئی بھی نماز اگر وقت نہیں ہے تو چھوڑ دو، کچھ اوقات ہیں جس میں نہیں پڑھنا، ورنہ نماز پڑھ کے جاؤ، اللہ کی مدد آتی ہے۔ آخری چیز، ہاں ایک نماز کے تعلق سے ایک بات بول دوں، شیخ ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں مگر دیکھتے نہیں مدد آ رہی ہے، بڑی پابندی سے پڑھ رہے ہیں نماز مگر مدد کو ہم نہیں دیکھ رہے ہیں۔ اللہ کے رسول کی ایک حدیث بول کر دعا کر کر جمعہ ختم کر لیتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، سنن ابی داؤد، مسند احمد دونوں میں حدیث ہے، شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہیں، نبی نے فرمایا جو آ کر نماز پڑھتے نا مسجد میں، سارے لوگوں کا ثواب ایک طرح نہیں ہے۔ کوئی نماز کا صرف 10واں حصہ لے کر جاتا ہے۔ کتنا حصہ؟ آپ نماز کو 10 حصوں میں بانٹ دو، صرف 10واں حصہ، کوئی 9، کوئی 8، کوئی 7واں حصہ، کسی کو آدھی نماز کا حصہ، کسی کو پوری نماز ملتی ہے۔ کہ اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے رسول کو فرماتے ہوئے سنا، ان الرجل لینصرف، آدمی نماز سے باہر جاتا ہے، وما کتب لہ، کتنا ثواب لکھا جاتا ہے اس کے لیے، الا عشر صلاتہ، ساری نماز کا صرف 10واں حصہ۔ کسی کو شاید 10واں حصہ سمجھ میں نہیں آیا ہوگا، 100 کا 10واں حصہ 10 روپے ہیں، بس اتنا ہی لے کر جا رہا ہے۔ کسی کو 9، کسی کو، نبی فرما رہے ہیں، اور یہ بولتے بولتے سنن ابی داؤد کی حدیث ہے۔ کیسے ہوتا ہے؟ علماء نے اس کی شرح لکھی ہے، یہ کیسا بانٹا جاتا ہے؟ نماز میں دماغ کتنا ہے، خشوع کتنا ہے، خیالات پہ کنٹرول کتنا ہے، کھڑا ہے نماز میں، خیالات کہاں کہاں گھوم رہے ہیں، کتنا نماز میں روتا ہے یہ، اس کا خیال کتنا، اس کے حساب سے ثواب بانٹا جاتا ہے، اور وہ نماز زندگی میں تاثیر پیدا کرتی ہے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جو 10 اسباب میں نے تمہارے سامنے رکھے ہیں اللہ ہمیں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس وقت امت کو اللہ کی مدد کی سخت ضرورت ہے اور بہت سارے لوگوں کو ضرورت ہے، اللہ اپنی مدد نازل فرمائے۔ جہاں بھی ظلم ہو رہا ہے اس کے خلاف اللہ اپنی مدد کو نازل فرمائے۔ اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفائے عاجلہ کاملہ عطا فرمائے۔ اللہ جو مجبور ہیں اللہ ان کی مجبوریوں کو دور فرمائے۔ جو پریشان حال لوگ ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ جو توحید سے دور ہیں اللہ انہیں توحید کے قریب کرے۔ جو شرک میں ڈوبے ہوئے ہیں اللہ انہیں شرک سے بچائے۔ ہر مسلمان کو اللہ متبع سنت بنائے۔ اللہ جتنے ذمہ دار ہیں اتنی طاقت اللہ عطا فرمائے، بحسن و خوبی وہ ذمہ داری ادا فرمائے۔ اللہ اسلام کو عزت دے، اللہ مسلمانوں کو عزت دے، اللہ اسلام کو عزت دے، اللہ مسلمانوں کو عزت دے۔ اللہ مظلوم سے ظلم کو دور فرمائے، اللہ مظلوم کے سر سے ظلم کو دور فرمائے، مقروض کے سر سے قرض کو اللہ دور فرمائے۔ اللہ ہمیں ایک بنائے، اللہ ہمیں نیک بنائے، اللہ ہمیں ایسے عمل کی توفیق عطا فرمائے اس عمل سے اللہ راضی ہو، وہ عمل ہمارے نبی کے طریقے پر ہو، وہ عمل اخلاص کے ساتھ کیا گیا ہو۔ آمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ورب حليم۔